نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مدات بتائی ہیں زکوٰۃ کی، ان میں ایک عاملین علیہا ہے، جو زکوٰۃ لینے پر مامور ہیں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کلیکٹر۔ تو وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک اصول۔ اس کی بنیاد پر بہت سی آرگنائزیشن جو اب دنیا میں چل رہی ہیں آج کل، ایسے بہت سے ادارے، وہ اس پر قیاس کر کے جب زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو اس میں سے اپنے ایکسپنسز بھی اسی میں نکال لیتے ہیں، تنخواہ ہو، ٹریول ایکسپنس ہو، جہاں جاتے ہیں وہاں کے لیے بھی، خواہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں یا نہ ہوں، یہ اپنی ایک جاب کی طرح کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسے جو آپ نے دیے اس میں سے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنا کسی بھی این جی او کے لیے، کسی بھی ویلفیئر ادارے کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، چیریٹی آرگنائزیشن کے لیے، بینک کے لیے، جو بھی زکوٰۃ جمع کر رہا ہو اس کے لیے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے، اصل میں اسلامی نظام کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، وہ حکومت کے تحت آتے ہیں، یعنی حکومت کی ذمہ داری، حکومت ان کا کفیل ہے، حکومت وقت یا حکمران جو ان کی حکومت ان کی کفیل ہے، یا حکمران جو ہے وہ ان کا گویا ذمہ دار ہے۔ تو یہ جو غریب لوگ اس مال کے مستحق ہیں جنہیں وہ زکوٰۃ کا پیسہ ملنا چاہیے، امیروں کی جیب سے نکل کے 2.5% جو ان کا حق ہے، جو غریبوں کا حق ہے، اب یہ بیچارے غریب، ان کو خود جا کے پیسہ جمع کرنا آسان نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ شعبہ قائم کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ، اسلامی حکومت، یہ ان کی طرف سے کچھ لوگوں کو وکیل بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجے، مختلف لوگوں کے پاس بھیجے اور کہے جناب لائیے آپ زکوٰۃ دیجیے۔ پھر یہ لوگ جو کہ عامل کہلاتے ہیں، عاملین، یہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، بیت المال میں لا کے جمع کر دیتے ہیں، یا جس مستحق کو دینا ہے اس کو گورنمنٹ نے جس طرح ان کو اپوائنٹ کیا ہو، ایڈوائز کیا ہو، وہ اس کے پروٹوکول پہ چلتے ہوئے ان غریبوں کو جہاں جس علاقے کے ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ تو انہی کے لوگوں سے، امیروں سے لیا، ادھر کے غریبوں میں دے دیا، گورنمنٹ کی ایڈوائس کے مطابق، جیسے کہا گیا ہو، جیسی ضرورت ہو۔ تو اب یہ جو عامل ہیں یہ ان غریبوں کے ایکچولی وکیل ہیں، یہ ان کی طرف سے پیسہ جمع کرنے پر مامور ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان کی طرف سے اسی لیے کہ گورنمنٹ ان کی کفیل ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کے لک آفٹر کرنا، ان کے جو ضروریات ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ بیچارے غریب کہاں کہاں جاتے پھریں گے، ہم لوگوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں، وہ جا کے لا کے ان کو دے دیں گے۔ تو یہ سسٹم یہ ہے۔ اب اس میں چونکہ جس کو پیسہ مل رہا ہے، یعنی جو مستحق ہے، جو غریب ہے، وہ اب اپنے طور پر ان عاملین سے چونکہ کام لے رہا ہے تو اپنے پیسے میں سے اس کا حق ہے کہ یہ ان کو دے دے۔ تو اب وہ جو عاملین ہے، تو گورنمنٹ ہی یہ آئیڈیا بتا دیتی ہے کہ بھئی آپ زکوٰۃ لے کر آئیں گے، آپ کو اتنا پیسہ ہم دیں گے۔ تو ایسا کرنا گورنمنٹ کی طرف سے ان غریبوں کی نیابت میں جائز ہے، اور ایسا ہی کیا جاتا تھا ہمیشہ۔ جو آرگنائزیشنز اب، یہ چیریٹی آرگنائزیشن، خدمت خلق کے ادارے، مختلف جتنے بھی ویلفیئر ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ قیاس کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح پیسے لے لیں گے اور جمع کرا دیں گے، تو اس میں سے کچھ پیسہ ہم بھی لے لیا کریں گے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ان غریبوں کی طرف سے وکیل نہیں ہیں. یہ سچویشن بالکل بدل گئی. یہ اب امیروں کی طرف سے وکیل ہیں. یہ ان کی طرف سے ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کو اپنا پیسہ پہنچانا ہے غریبوں کو، ہم ڈھونڈ کے انہیں دے دیں گے، آپ گھبرائیے مت. اور انہیں گورنمنٹ نے متعین نہیں کیا. چونکہ گورنمنٹ نے ان کو متعین نہیں کیا ہے اور گورنمنٹ رسپانسبل تھی، وکیل تھی غریبوں کی، تو اب جو لوگ اپنے طور پر آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں وہ ان غریبوں کے وکیل نہیں ہیں، یہ بلکہ ان امیروں کے وکیل ہیں، اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ لائیے پیسہ ادھر جمع کیجیے. تو وہ لاتے ہیں، امیر لوگ اپنا پیسہ آسانی کے لیے ان تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ اس میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں غریب ہے، ان کو دے دیتے ہیں. چونکہ وہ اپوائنٹڈ نہیں ہے تو ان کا پیسہ لینا اس امیر کے وکیل کا پیسہ لینا ہوگا جو زکوٰۃ دے رہا ہے. تو جو امیر آدمی اپنی 2.5% اس نے نکالی اور ایک صاحب کو ذمہ دار بنا دیا کہ آپ یہ لیجئے اور کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دیجیے گا. اس 2.5% میں سے وہ جو امیر آدمی نے جس آدمی کو وکیل بنایا ہے، وہ وکیل اس میں سے کچھ پیسے اگر رکھے گا، یا وہ این جی او یا آرگنائزیشن یا چیریٹی آرگنائزیشن، وہ جو بھی پیسہ رکھے گا، یہ پیسہ اس زکوٰۃ میں سے لینے کا مطلب یہ ہوا کہ ان صاحب نے جو 2.5% زکوٰۃ دی تھی وہ پوری زکوٰۃ اس غریب کو نہیں پہنچی، بلکہ ان کے وکیل کو پہنچ گئی ہے، جس کو اگر تنخواہ دینی تھی تو ان کو اپنی طرف سے دینا چاہیے تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ ان کے پیسوں میں سے کچھ اپنے پاس رکھا، تو غریب کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا 2.5% زکوٰۃ، یہ ملکیت جو تبدیل ہونی تھی 2.5% اس آدمی کے ہاتھ سے نکل کے اس غریب کے ہاتھ میں جانا تھا، تو اس غریب کے ہاتھ میں وہ 2.5% نہیں پہنچا، تو اس کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس لیے این جی اوز وغیرہ کا پیسہ لینا ناجائز ہے. ہاں اگر وہ لیتے ہیں اور آپ سے اگریمنٹ کر لیتے ہیں، سیٹنگ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم اس میں سے 1% رکھیں گے، تو آپ وہ 1% الگ سے زکوٰۃ میں اور نکال دیجیے، کسی اور کو دیجیے، یہ آپ کے اختیار میں. اسی لیے وہ این جی اوز یا وہ ادارے، وہ خدمت خلق کے ادارے جو پیسہ لیتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور اسی میں سے اپنی تنخواہ وغیرہ ایکسپینڈیچر وغیرہ نکالتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی لیے ایسے اداروں کو دینے سے پہلے سوچا کیجیے، معلوم کیا کیجیے، اور مفتیان کرام کو پوچھ لیا کیجیے تاکہ ہماری زکوٰۃیں ادا ہوتی رہیں. یہ تو اپنی آسانی کے لیے ان تک پھینک دیتے ہیں تاکہ جان چھوٹے، تو جب پھینکا ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے چیک تو کیجیے تاکہ صحیح سے ادا ہو جائے. امید ہے اس تفصیل سے بات سمجھ میں آ گئی.